الرحیم۔ انسان دوستی کے آپ نے بڑے واقعات سنے ہوں گے، لیکن یہ قصہ بھی جو آپ کو میں سنانے جا رہا ہوں کبھی ایسا نہیں سنا ہوگا۔ یہ ہمارے حضرت علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمہ اللہ کا واقعہ ہے۔ آپ اسلام آباد سے لاہور کی طرف تشریف لا رہے تھے اور آپ کے ساتھ ان کے جو ساتھی تھے، ان کا نام قاری عبدالغفار تھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اور قاری عبدالغفار صاحب نے یہ واقعہ مجھے خود سنایا۔ قاری عبدالغفار صاحب ایک دفعہ مکتبہ قدوسیہ پر تشریف لائے اور علامہ شہید کا ذکر چل نکلا، تو انہوں نے باتوں میں ان کے بہت سارے جہاں قصے بیان کیے، اس میں یہ واقعہ بھی بیان کیا کہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اسلام آباد ہم گئے علامہ صاحب کے ساتھ، تو علامہ صاحب واپسی کے اوپر ہم آ رہے تھے، تو دینا جو جیلم سے پہلے ایک بڑا قصبہ ہے، تب اس کی آبادی کم ہوتی تھی، اب تو خاصی آبادی ہو گئی ہے۔ وہاں پہ ایک پولیس کا ناکہ لگا ہوتا ہے، جی ٹی روڈ۔ تب یہ موٹر وے تو بنی نہیں تھی، جتنے لوگ تھے وہ جی ٹی روڈ سے سفر کرتے تھے، بلکہ تب جی ٹی روڈ بھی ایک سنگل روڈ ہوتی تھی، اب تو دو رویا ہو گئی ہے، تب سنگل روڈ ہوتی تھی۔ تو وہ پولیس ناکے پہ لوگوں کو روکا جاتا تھا، ان سے پوچھ تاچھ کی جاتی تھی، کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں گئے ہیں۔ اب علامہ صاحب کی گاڑی کو جب انہوں نے روکا تو علامہ صاحب نے قاری صاحب کو کہا کہ آپ جا کے ان کو بتائیں، آپ ان کو بتائیں، اور تاکہ ان کی تسلی اور ہم سفر آگے جاری رکھیں۔ اب قاری صاحب نیچے اترے ہیں، ان کو بتانے لگ گئے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ جو جا رہے ہیں بزرگ، یہ علامہ احسان علیہ ظہیر ہیں، اور یوں جو بھی بندہ بتاتا ہے، تعارف کرواتا ہے، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ اب وہ پوٹوہاری پولیس والا، اور پولیس والے عموماً تھوڑا سا کرفت لہجے میں ہی بات کرتے ہیں، تو وہ کہنے لگا یار چھوڑو، مجھے نہیں پتا علامہ صاحب ہے کون سے علامہ صاحب ہیں، یہاں پہ روز علامہ صاحب آتے ہیں، بڑے آتے ہیں، آپ مجھے اپنی گاڑی کے کاغذ دکھاؤ۔ اب آپ کو ایک میں دلچسپ بات بتاتا ہوں، یہ مشاہدے کی بات ہے کہ جو بڑے لوگ سفر کرتے ہیں یا بڑے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کوئی ایم این اے، ایم پی اے، وزیر ہے، کوئی سیاسی لیڈر ہے، کوئی مذہبی رہنما، جو بھی ہے، اس میں کسی کی تخصیص نہیں ہے، یہ جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں، میں تحقیر کے لیے نہیں کہہ رہا، ایک مزاج بن جاتا ہے۔ وہ جو ہے نا، بڑا جو بندہ ہوتا ہے، لیڈر رہنما، اس کے مزاج میں تھوڑی سی انکساری ہوتی ہے، ہمارے جو ان کے ساتھ سفر کرنے والے ہوتے ہیں ان میں تھوڑی سی میں آ جاتی ہے۔ تو قاری صاحب کو بھی غصہ آ گیا، قاری صاحب کو غصہ آ گیا، قاری صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، یہ کہ بھئی تو نے میرا تعارف کیوں نہیں قبول کیا۔ قاری صاحب نے پولیس والے کو تھپڑ دے مارا۔ اب پولیس والے کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی بندہ پولیس پہ ہاتھ اٹھائے، لیکن جب بندے کو پتا ہو کہ میری سپورٹ ہے، میری بیک ہے، تو بندہ بہادر ہو جاتا ہے۔ اپنے گیٹ کے اوپر جس طرح ہر بندہ شیر ہوتا ہے، تو وہ جناب علی جو علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جلدی سے نیچے اترے ہیں، ان کو جب آواز آئی، وہ گاڑی کے اسٹیئرنگ کے ساتھ سر لگائے آرام کر رہے تھے، جلدی سے نیچے اترے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، شور شرابہ کیوں ہے۔ ادھر سے پولیس آفیسر بھاگتا ہوا آیا جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ پولیس آفیسر بھاگتا ہوا آیا اور تھوڑا سا ہنگامہ ہوا، تو پولیس آفیسر کو پتہ چل گیا کہ یہ علامہ احسان علیہ ظہیر ہے، ممکن پہچان بھی گیا ہو۔ اب اس نے اپنے پولیس والے کو ڈانٹا کہ یار جب تمہیں بتا دیا تھا یہ علامہ احسان علیہ ظہیر ہے، بڑی شخصیت ہے ہمارے ملک کی، تم نے ان کو کیوں جانے نہیں دیا۔ اب وہ پولیس والا بھی بیچارہ چپ کر کے بیٹھ گیا کہ یار مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ خیر بات رفع دفع ہوئی اور حضرت علامہ گاڑی میں بیٹھے اور قاری صاحب بھی بیٹھے، چل پڑے۔ اب جب چل پڑے ہیں، رات کا وقت ہے، تو 2 یا 4 کلومیٹر آگے گئے ہوں، قاری صاحب نے بتایا کہ 2 کلومیٹر آگے گئے ہوں گے ہم، تو علامہ صاحب نے گاڑی ایک طرف روک لی۔ اب گاڑی ایک طرف روک لی اور خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، سوچ رہے ہیں۔ قاری صاحب کہتے ہیں، میں نے حوصلہ ہمت کرتے ہوئے کہا کہ علامہ صاحب کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے نہیں کچھ نہیں، وہ خاموش رہے ہیں۔ 2-4 منٹ اسی خاموشی میں گزر گئے۔ جب کچھ وقت گزر گیا تو علامہ رحمہ اللہ نے گاڑی واپس موڑی اور پھر ادھر چل پڑے۔ اب قاری صاحب ان کے غصے کو بھی جانتے تھے، ان کا روب بھی تھا ایک، تو وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، جانے اب کیا ہو رہا ہے۔ علامہ صاحب بھی بالکل خاموش ہیں۔ واپس اسی ناکے پہ پہنچتے ہیں۔ اب دیکھیے 2-3 کلومیٹر سفر کر کے واپس اس ناکے پہ پہنچنے کا مطلب یہ کافی تکلف کیا گیا، محنت کی گئی۔ اب وہاں پہنچے، جا کے گاڑی کھڑی کی اور گاڑی سے نیچے اتر آئے، اور قاری صاحب کو کہتے ہیں قاری صاحب آپ بھی نیچے اتریں۔ اب وہ پولیس والوں نے دیکھا علامہ احسان علیہ ظہیر پھر واپس آ گئے ہیں، تو وہ ڈر گئے اور بھاگتے ہوئے آئے۔ پولیس آفیسر پھر آیا، کہتا سر کیا ہوا؟ کہنے لگے ٹھہریے، قاری صاحب اب نیچے اترے۔ قاری صاحب نیچے اترے، قاری صاحب اس پولیس والے سے معافی مانگے۔ قاری صاحب اب ہچکچاہٹ کا شکار، اپنی انا کو مارنا اتنا آسان نہیں ہوتا، بندے کے اندر انا ہوتی ہے، معافی مانگنا سب سے مشکل کام ہے۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ دوستوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ معاف کر دیا جی، جاؤ یار تجھے معاف کر دیا، جا یار تینوں معاف کیتا، یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کے اندر بھی اپنی انا کی تسکین ہے، میں نے معاف کیا ہے،
میں بہادر ہوں، میرا ہاتھ اوپر ہے. اصل جو ہوتی ہے نا بہادری، وہ ہوتی ہے معافی مانگنا. معافی مانگنا اتنا آسان کام نہیں ہے، معافی مانگنا زیادہ مشکل کام ہے، بلکہ معاف کرنے سے کئی گنا زیادہ مشکل کام ہے. اس میں آپ کی انا سلامت نہیں رہتی. علامہ صاحب کہہ رہے ہیں قاری صاحب آپ اس سے معافی مانگی. اب قاری صاحب ہچکچاہٹ کا شکار ہے، دل نہیں کر رہا، اپنی انا کو ٹھیس لگے. جب قاری صاحب نے کچھ لمحے توقف کیا تو علامہ صاحب قاری صاحب کو مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ قاری صاحب آپ اس سے معافی مانگیں گے یا پھر میں اس کے آگے ہاتھ جوڑوں؟ کیا پسند کریں گے کہ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوں؟ اب جب قاری صاحب نے یہ سنا تو ان کو حالات کی سنگینی کا اور علامہ کی سنجیدگی کا احساس ہوا. سنجیدگی تو اسی بات سے ہے کہ تکلف کر کے 2-3 کلومیٹر واپس آ رہے ہیں. خیر قاری صاحب نے ہاتھ جوڑ دیا کہ بھائی جان میرے معاف کر دیو. جب قاری صاحب نے معافی مانگی، علامہ رحمہ اللہ نے جیب سے کچھ تھوڑے سے پیسے نکالے اور سپاہی کے ہاتھ پہ رکھا، یار بچوں کے لیے مٹھائی لے جانا، ہم سے زیادتی ہو گئی اور ہمیں معاف کر دینا. یہ کہا، گاڑی کا دروازہ بند کیا اور لاہور کی طرف چل پڑے. اب اندازہ کیجئے کہ ہمارے جو بزرگ، ہمارے جو بڑے تھے، کسی بھی گروہ سے ہوں، مذہبی لوگ ہوں یا سیاسی لوگ ہوں، ان کا معیار، ان کا اخلاق کیسا بلند تھا. افسوس آج ہم من حیث القوم اس اخلاق سے، اس اعلیٰ ظرفی سے محروم ہو چکے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس اخلاق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.